السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 25 سال سروس مکمل کرنے کے باوجود اب آپ فوری ریٹائر نہیں ہو سکیں گے؟ جی ہاں، حکومت پنجاب نے پینشن قوانین میں ایسی اہم ترامیم کر دی ہیں جنہوں نے ہزاروں سرکاری ملازمین کے مستقبل کی منصوبہ بندی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ مورخہ 23 فروری 2026 کو حکومت پنجاب نے پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974 کے سیکشن 23 کے تحت پنجاب سول سروس پینشن رولز میں بڑی تبدیلیاں جاری کی ہیں اور یہ ترامیم فوری طور پر نافذ العمل بھی ہیں۔ ان کا براہ راست تعلق رضاکارانہ ریٹائرمنٹ، جبری ریٹائرمنٹ اور کوالیفائنگ سروس کے تعین سے ہے۔ میں آپ کو آج سادہ اور واضح انداز میں بتاؤں گا کہ پہلے کیا قانون نافذ تھا، اب کیا بدل گیا ہے اور اس کا عملی اثر آپ پر کیسے پڑ سکتا ہے۔ سب سے اہم تبدیلی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے متعلق ہے۔ پہلے قانون کے مطابق اگر کوئی سرکاری ملازم 25 سال کی کوالیفائنگ سروس مکمل کر لیتا تھا تو وہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لے سکتا تھا، چاہے اس کی عمر 55 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی 25 سال کی سروس خود ایک مکمل بنیاد تھی۔ بہت سے افسران اور ملازمین اپنی ذاتی منصوبہ بندی اسی بنیاد پر کرتے تھے کہ جیسے ہی 25 سال مکمل ہوں گے وہ ریٹائرمنٹ لے سکیں گے اور پینشن حاصل کریں گے۔ لیکن اب ترمیم کے بعد نئی پوزیشن یہ ہے کہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ 25 سال کی کوالیفائنگ سروس یا 55 سال عمر جو بھی بعد میں ہوگی بنیاد پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 25 سال سروس مکمل کر لی ہے لیکن آپ کی عمر ابھی 55 سال نہیں ہوئی تو آپ ریٹائر نہیں ہو سکیں گے، اور اگر آپ کی عمر 55 سال ہو گئی مگر آپ کی سروس 25 سال مکمل نہیں ہوئی تو آپ مکمل پینشن کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یعنی اب صرف 25 سال سروس کافی نہیں، عمر کی شرط فیصلہ کن بن گئی ہے۔ عملی طور پر دیکھیں تو یہ تبدیلی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے دروازے کو کافی حد تک محدود کر دیتی ہے۔ جو ملازمین پہلے 25 سال مکمل ہوتے ہی ریٹائر ہونے کا سوچ رہے تھے اب انہیں مزید سروس کرنا پڑے گی۔ اگر ان کی عمر 55 سال نہیں ہوئی اس کا اثر نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کی منصوبہ بندی پر پڑے گا بلکہ سروس سٹرکچر اور پروموشن سسٹم پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اب آتے ہیں جبری ریٹائرمنٹ کی طرف۔ پہلے جبری ریٹائرمنٹ کی صورت میں پینشن کا تعین عمومی اصولوں کے مطابق کیا جاتا تھا اور کم از کم سروس کی حد اس انداز میں سختی سے متعین نہیں تھی، لیکن اب واضح کر دیا گیا ہے کہ جبری ریٹائرمنٹ کی صورت میں کم از کم 20 سال کی کوالیفائنگ سروس لازمی ہوگی۔ اگر کسی ملازم کو 20 سال سے کم سروس کے دوران جبری طور پر ریٹائر کیا جاتا ہے تو اسے مکمل پینشن کے حق میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ شق خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق ان ملازمین سے ہے جن کے خلاف کارکردگی یا دیگر انتظامی بنیادوں پر کارروائی کی جاتی ہے۔ اب 20 سال کی حد ایک واضح قانونی معیار بن چکا ہے۔ اس سے کم سروس والوں کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے اور انہیں اپنی قانونی پوزیشن کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ تیسری اہم بات بدعنوانی یا مس کنڈکٹ کی بنیاد پر علیحدگی سے متعلق ہے۔ ترمیم کے بعد یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کو بدعنوانی یا مس کنڈکٹ کی بنیاد پر سروس الگ کیا جائے تو بھی پینشن کا حق کوالیفائنگ سروس کی تکمیل سے مشروط ہوگا۔ یعنی پینشن کوئی خودکار حق نہیں بلکہ مقررہ شرائط پوری ہونے کے بعد ہی قابل حصول ہوگی۔ اب ذرا آئینی اور قانونی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ پاکستانی عدالتی نظام میں بارہا قرار دیا گیا ہے کہ پینشن کوئی سرکاری عنایت نہیں بلکہ ملازم کا حاصل شدہ حق ہے۔ اسے ایکیورڈ رائٹ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اصول بھی تسلیم شدہ ہے کہ قانون ساز اتھارٹی کو قواعد میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے، بشرطیہ ترمیم امتیازی نہ ہو، آئین کے بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو اور ماضی سے مؤثر انداز میں حاصل شدہ حقوق کو غیر منصفانہ طور پر متاثر نہ کرے۔ پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ 25 سال سروس پر رضاکارانہ ریٹائرمنٹ ممکن تھی اور عمر کی شرط عملی طور پر غیر مؤثر تھی۔ جبری ریٹائرمنٹ میں کم از کم حد واضح نہیں تھی اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ نسبتاً آسان تھی، لیکن اب 55 سال اور 25 سال سروس کے ساتھ جو بعد میں ہو لازمی ہے۔ عمر کی شرط فیصلہ کن بن گئی ہے۔ جبری ریٹائرمنٹ پر 20 سال سروس لازمی قرار دے دی گئی ہے اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ محدود ہو چکی ہے۔ مالی اور انتظامی اثرات بھی بہت اہم ہیں۔ حکومت کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پینشن کے بڑھتے ہوئے
माली बोझ में कमी आ सकती है। चूंकि मुलाजमीन ज्यादा अरसा तक सर्विस में रहेंगे, इसलिए फौरन पेंशन अदायगियों में कमी होगी। इसके साथ साथ तजर्बाकार अफसरान ज्यादा अरसा तक निजाम का हिस्सा रहेंगे, जिससे सर्विस स्ट्रक्चर में तसलसल बरकरार रहेगा। लेकिन मुलाजमीन के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। 25 साल मुकम्मल करने के बावजूद फौरी रिटायरमेंट मुमकिन नहीं रहेगी, जिससे इनकी सर्विस प्लानिंग मुतासिर होगी। नौजवान अफसरान के लिए अगले ग्रेड्स में प्रमोशन के मौके सुस्त हो सकते हैं, क्योंकि सीनियर अफसरान ज्यादा देर तक अपनी पोस्ट पर मौजूद रहेंगे। जबरी रिटायरमेंट की सूरत में कम सर्विस वालों के लिए खतरा भी बढ़ गया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये तरमीम पेंशन के तस्वुर को सर्विस मुकम्मल होने पर फौरी हक से खत्म कर देती है, मुकर्ररा उम्र और मुद्दत की तकमील से मशरूत कर रही है। अब सिर्फ साल गिन लेना काफी नहीं, बल्कि उम्र और सर्विस दोनों की तकमील जरूरी है। इसलिए हर सरकारी मुलाजिम को चाहिए कि वो अपनी सर्विस रिकॉर्ड, उम्र और क्वालिफाइंग सर्विस का दुरुस्त हिसाब रखे और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी नए कानून के मुताबिक करे। आखिर में अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम है, तो ये मालूमात उन तक जरूर पहुंचाएं। कानून को समझना और वक्त पर तैयार करना ही दानिशमंदी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे अहम कानूनी और सरकारी अपडेट सादा और वाज़ेह अंदाज में मिलते रहें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय और सवालात जरूर लिखें। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।